السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام میں تیسرا حصہ ہے اور تیسرے حصے میں دوسرا شعبہ ہے، تو یہاں سے شروع ہے۔ تعلیم الاسلام حصہ نمبر 3 کا دوسرا شعبہ، معروف بھی تعلیم الارکان یا اسلامی اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے باقی مسائل۔ سوال: بے وضو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ بعض علماء نے تو ایسے شخص کو جو قصداً بے وضو نماز میں کھڑا ہو جائے کافر کہا ہے۔ اوہو، کتنی گہری بات ہے، تو اس پہ بھائی اس کا خیال رکھیں، بے وضو نماز میں کھڑے نہ ہوں۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جواب: قرآن مجید کی یہ آیت یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ سورہ مائدہ رکوع نمبر 2۔ یہ عین کا مطلب ہوتا رکوع نمبر 2، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو اور اپنے سر پر مسح کر لو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو ڈالو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، ترمذی، یعنی نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ نماز کی کنجی یا شرط طہارت ہے۔ وضو کے فرائض وضو کے باقی مسائل۔ ابھی اور بھی ہے، تو دو مسئلے یہ تو ایک ہی مسئلہ بتایا ہے، مسئلہ نہیں بتایا بلکہ یہاں دلیل دی ہے وضو کے فرض ہونے کی۔ اب یہاں سے وضو کے فرائض ہیں۔ سوال: دھونے کی حد کیا ہے جسے دھونا کہہ سکیں؟ جواب: اتنا پانی ڈالنا کہ عضو پر بہہ کر ایک دو قطرے ٹپک جائیں، دھونے کی ادنا مقدار ہے، اس سے کم دھونا نہیں کہتے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بھگو کر منہ پر پھیر لیا یا اس قدر تھوڑا پانی منہ پر ڈالا کہ وہ بہہ کر منہ پر ہی رہ گیا، ٹپکا نہیں، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے منہ دھویا اور وضو صحیح نہ ہوگا۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے انہیں کتنی مرتبہ دھونے سے فرض ادا ہوگا؟ جواب: ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا ناجائز اور مکروہ ہے۔ بھتیرے آدمی اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وضو خانے میں بیٹھے بیٹھے بس باتیں بھی کر رہے ہیں، منہ دھو جا رہے ہیں 4 بار، 6 بار، 10 بار منہ دھو جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، صرف 3 بار تک دھونا سنت ہے بس۔ سوال: کہاں سے کہاں تک منہ دھونا فرض ہے؟ جواب: پیشانی کے بالوں کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک دھونا فرض ہے۔ سوال: جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان میں سے اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو درست ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو وضو نہ ہوگا۔ سوال: اگر کسی شخص کے 6 انگلیاں ہوں تو چھٹی انگلی کا دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں فرض ہے، اور اسی طرح جو چیز کے زیادہ پیدا ہو جائے اور اس مقام کے اندر ہو جس کا دھونا فرض ہے تو اس زائد کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ کسی کی 6 انگلی نکل جائیں تو چھٹی انگلی کا دھونا بھی فرض ہے، کیونکہ وہ بھی ہاتھ کے اندر ہی ہے۔ سوال: مسح کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: ہاتھ کو پانی سے تر کر کے یعنی بھگو کر کسی عضو پر پھیرنے کو مسح کہتے ہیں۔ سوال: سر پر مسح کرنے کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے یا ہاتھوں پر باقی رہی ہوئی تری کافی ہے؟ جواب: نیا پانی لینا بہتر ہے، لیکن اگر ہاتھ دھونے کے بعد باقی رہی ہوئی تری سے مسح کر لے تو بھی کافی ہے، مگر جب ہاتھ سے ایک مرتبہ مسح کر لیا تو پھر دوسری جگہ اس سے مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر ہاتھ پر تری نہ تھی، کسی دوسرے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو سے اسے تر کر لیا تو اس سے بھی مسح جائز نہیں۔ سوال: اگر ننگے سر پر بارش کی بوندیں پڑ گئیں
اور سوکھا ہاتھ سر پر پھیر لیا اور ہاتھ سے بارش کا پانی سر پر پھیل گیا تو مسح ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: ادا ہو گیا۔ سوال: وضو میں آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا فرض ہے یا نہیں؟ جواب: آنکھوں کے اندر کا حصہ، ناک کے اندر کا حصہ، منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے۔ سوال: وضو کرنے کے بعد سر منڈایا یا ناخن کتروائے تو سر پر دوبارہ مسح کرنا یا ناخنوں کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں۔ سوال: اگر کسی شخص کا ہاتھ کوہنی سے نیچے کٹا ہوا ہو تو اس ہاتھ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، جب تک کوہنی یا اس سے نیچے کا کچھ حصہ باقی ہو تو باقی حصے کو اور کوہنی کو دھونا فرض ہے۔ یہ وضو کے فرائض ہو گئے۔ کل کو انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے سنن وضو، اور یہاں سے لے کے مستحبات دونوں پڑھیں گے، مستحبات اور سنتیں کل کو انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔